بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی سگس بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اپیلیں سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس نے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان خود اس بینچ کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ 3 اگست کا یہ فیصلے تھے اور یہ 3 بیسیکلی درخواستیں تھیں جن کو چیلنج کیا گیا تھا، 3 فیصلے تھے جن کو چیلنج کیا گیا تھا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ ریورس ہونے جا رہا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ معاملہ زیرو ہونے جا رہا ہے۔ اور چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی رہائی سے متعلق جو چیزیں تھیں وہ انتہائی تشویشناک صورتحال بن چکی تھی، کیونکہ درجنوں مقدمات تھے، تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان سے بڑی امید لگ گئی ہے، چونکہ اس میں ریلیف بھی مانگے گئے تھے یہ تمام، اور اس پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے پیش رفت ہوئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں 90 دن میں انتخابات کروانے سے متعلق جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے 2 اہم ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ جڑاں والا جو سانحہ ہوا اس پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش رفت سامنے آئی ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، ٹکٹ ہولڈر ہیں ماڈل ٹاؤن گارڈن ٹاؤن سے حیدر مجید ایڈوکیٹ کو بھی فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے ملٹری ٹرائل کے لیے۔ یہ پیش رفت رپورٹ سامنے آئی، لاہور ہائی کورٹ میں یہ رپورٹ جمع کروائی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ میں کہا گیا کہ وکیل امجد مجید کو 9 مئی کو جناح ہاؤس میں ہنگامہ آرائی میں اور جو مبینہ طور پر ہنگامہ آرائی میں ملوث ہونے پر ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کر دیا ہے۔ اس حوالے سے رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی۔ پیش رفت رپورٹ عمران خان کے بھانجے بیرسٹر حسان نیازی کو انہی الزامات کے تحت ٹرائل کے لیے فوج کے حوالے کرنے سے کے 2 روز بعد حیدر مجید کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی۔ 19 اگست کو حیدر مجید کے والد محمد مجید نے اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حیدر مجید کو 13 اگست کی رات گئے حسان نیازی کے ہمراہ حراست میں لیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے مطابق حیدر مجید انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ISF پنجاب ونگ کے کنوینر ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے حیدر مجید ایڈوکیٹ کے والد کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت لاہور پولیس نے 17 اگست کی دستخط شدہ ایک رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی، جس میں عدالت کو بتایا گیا کہ ملزم کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ حسان نیازی اور حیدر مجید دونوں کو سرور روڈ پولیس نے ضلع ایبٹ آباد کے تھانہ میرپور سے دہشت گردی کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ فوج کے کمانڈنگ افسر کی جانب سے 2 خطوط موصول ہوئے، جن کے مطابق حسان نیازی اور حیدر مجید دونوں کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کی دفعہ 2 کے تحت تفتیش اور انکوائری کے لیے فوج کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ پولیس نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل غلام سرور نہنگ کے ذریعے یہ رپورٹ آج لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی۔ عدالت نے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی، کیونکہ کل جو حسان نیازی کی درخواست پر بھی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور عدالت نے کہا کہ ہم ان تمام مقدمات کو اکٹھا سنیں گے۔ حسان نیازی سے متعلق جو رپورٹ سامنے آئی ہے، اور حسان نیازی کی ایک درخواست تھی جس پر پشاور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت کی، اور اہم سماعت تھی۔ پی ٹی آئی کے رہنما حسان نیازی کے وکیل نے عدالت کو کہا کہ حسان کو ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا اور عدالت میں پیش کیے بغیر دوسرے صوبے میں منتقل کیا گیا۔ ملک میں اگر آئین معطل ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر آئین بحال ہے تو پھر عدالت پوچھے کہ ملزم کو 24 گھنٹوں میں عدالت میں پیش کیوں نہ کیا گیا۔ حسان نیازی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس اعجاز خان اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بیرسٹر سرور شاہ ایڈوکیٹ پیش ہوئے حسان نیازی کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ کیا ملک میں آئین ہے یا معطل ہو چکا ہے؟ دانیال چمکنی نے کہا کہ حسان نیازی کے خلاف FIR درج کی گئی، اس کی کاپی فائل پر موجود ہے۔ بیرسٹر سرور شاہ نے کہا کہ حسان نیازی کو ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا، ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے وہ کہتے ہیں کہ حسان پر FIR درج کی گئی تو قانون کے مطابق ملزم کو 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ اب بتا دیں کہ حسان نیازی کو کہاں پیش کیا گیا۔ جسٹس اعجاز خان نے کہا کہ آپ نے درخواست میں جو استدعا کی تھی وہ تو اب کلیئر ہو گئی ہے، ان کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی ان کا کیس نمٹا دیا ہے جو درخواست گزار کے والد نے کیا تھا۔ اس پر بیرسٹر سرور شاہ نے کہا کہ حسان نیازی کو ایبٹ آباد سے گرفتار کیا گیا اور عدالت میں پیش کیے بغیر دوسرے صوبے میں منتقل کیا گیا۔ ملک میں اگر آئین معطل ہے تو پھر ٹھیک ہے، آئین بحال ہے تو پھر بتایا جائے کہ کیوں 24 گھنٹے میں عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ یہ بات اب کلیئر ہے کہ آئین کو پامال کیا گیا۔ عدالت کا فرض ہے کہ ان سے پوچھیں کہ عدالت میں پیش کیے بغیر کیوں ملزم کو دوسرے صوبے میں منتقل کیا گیا۔
عدالت نے سماعت ملتوی کر دی کہ ہم اس کے اوپر جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں خیبر پختونخوا کے وہ اپنی رپورٹ جمع کروا دیں تو پھر اس کے بعد ہم اس پر کارروائی کریں گے۔ دوسرے جانب نگران وزیر اطلاعات کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے، اور یہ جو ملاقات ہے طویل ملاقات تھی، 1 گھنٹے کی، اور دونوں شخصیات کی یہ اہم ملاقات سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس آف پاکستان کے چیمبر میں ہوئی، جس کے بارے میں ابھی تفصیلات تو سامنے نہیں آئی، لیکن جو نگران وزیر قانون تھے وہ صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیے بغیر وہاں سے چلے گئے، اور اس میں یہی جو خبر ہے وہ گردش کر رہی ہے کہ اس وجہ سے وہ وہاں پر ملاقات کے لیے گئے ہیں، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہا ہے، تو اس وجہ سے ہر صورت پہلے ہی وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملنے گئے، جو صدر پاکستان کے حوالے سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو معاملہ تھا۔ بہرحال آج شاہ محمود قریشی کو پیش کیا گیا خصوصی عدالت میں۔ خصوصی عدالت نے سفارتی سائفر سے متعلق آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 کے تحت درج مقدمے میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین شاہ یہ وہ جج ہیں جو انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں جنہوں نے عمران خان کی عدم پیروی ضمانتیں خارج کی ہیں، اسی جج کو خصوصی جج بنایا گیا ہے، اور یہ جون سے ہی چونکہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت پاکستان میں ایک عدالت قائم ہوتی ہے اور یہ اسلام آباد میں ہے، اور جون 2023 سے ہی یہ جج صاحب اس کے خصوصی عدالت کے جج مقرر تھے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے سماعت کے آغاز پر میڈیا سمیت تمام غیر متعلقہ افراد کو نکال دیا گیا۔ سماعت کے اختتام پہ پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین نے میڈیا کو آگاہ کیا کہ دونوں فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ بعد ازاں ایف آئی حکام نے بتایا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت نے 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کرتے ہوئے پی ٹی آئی رہنما کو حوالے کر دیا۔ شاہ محمود قریشی آج پہلی دفعہ گھبرائے ہوئے نظر آئے، اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مجھے 12 گھنٹے تک کرسی پر بٹھا کے رکھا گیا، اور جہاں مجھے رات کو انہوں نے سلایا وہ جگہ نیچے کوئی چٹائی نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، واش روم نہیں ہے، کھانا نہیں دیا گیا، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سارے الزامات عائد کیے، اور انہوں نے کہا کہ مجھ پر میری تذلیل کی گئی اور تشدد کیا گیا، یہ ان کے ذہنی تشدد کیا گیا، یہ ان کی جانب سے بات سامنے آئی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ایک اہم جو درخواست دائر کی تھی، جس میں مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ چیلنج کیا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ مشترکہ مفاد کونسل نے نئی مردم شماری کے تحت حلقہ بندیوں کا جو حکم دیا ہے وہ اس وجہ سے غیر قانونی مشترکہ مفادات کونسل تھی، اس کی فارمیشن، چونکہ اس میں 2 نگران وزیر اعلیٰ تھے، اس وجہ سے وہ جو فیصلہ ہے اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا مقصد تھا 90 دن میں انتخابات روکنا، اور یہ ایک سازش تھی انتخابات روکنے کی، اور اس سے پہلے بھی عدالت دیکھ چکی ہے کہ انہوں نے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بھی انتخابات نہیں کروائے، وہاں 6-6 7-7 ماہ سے نگران حکومتیں ہیں۔ اس وجہ سے عدالت نے سپریم کورٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست کو بغیر کوئی اعتراض لگائے ڈائری نمبر الاٹ کر دیا ہے، کیس نمبر الاٹ ہو گیا ہے، اور اسی ہفتے کیس سماعت کے لیے مقرر ہو جائے گا، اور بہت زیادہ قوی امید ہے کہ 23 اگست کو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں ہی 3 رکنی بینچ اس کے اوپر سماعت کرے۔ جبکہ جڑاں سے متعلق جو واقعہ پیش آیا اس پر جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں سانحہ جڑیانوالہ سے متعلق، ان کو بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور کل سپریم کورٹ میں دائر درخواستوں پر عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ جسٹس 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس شاہد وحید اس بینچ کا حصہ ہوں گے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ چند روز قبل جو یہ تصدیق کی تھی کہ مرکزی ملزمان کو انسداد جو دہشت گردی فورس ہے CTD اس نے گرفتار کر لیا جو جڑاں میں ملوث تھے، اور پھر قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے وہاں پر وزٹ کیا، وہیں پہ فیصل آباد کے جڑاں کی سڑکوں پر انہوں نے سپریم کورٹ کھولی اور وہاں پر احکامات بھی جاری کیے اور سرزنش بھی کی افسران کی۔ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ایک طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے جو درخواستیں دائر ہوئی تھیں کہ سانحہ جڑاں پر اس کو نوٹس لیا جائے، جو اس پر کارروائی کی جائے، تو ان درخواستوں کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 3 رکنی بینچ اہم سماعت کرے گا۔ جو آج کی سب سے بڑی خبر ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے عمران خان کی
توشہ خانہ کیس سے متعلق 3 درخواستوں اور اپیلوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ یہ وہ درخواستیں ہیں جو 3 اگست کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے فیصلے کے خلاف ہیں۔ عامر فاروق صاحب نے فیصلہ بھی دیا اور ایک درخواست، یہ بیسیکلی 3 آپ سمجھیں کہ 3 میٹرز ہیں سپریم کورٹ میں۔ ایک ٹرانسفر کی اپلیکیشنز تھیں جج ہمایوں دلاور کے خلاف، دوسرا جو استغاثہ کے قابل سماعت اور دائرہ اختیار سے متعلق تھی، اور تیسری تھی جو ڈیفینس وٹنسز پیش کرنے کی درخواستیں تھیں۔ ان 3 درخواستوں کو، ان 3 میٹرز کو 3 اپیلیں دائر کی گئی تھیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب نے جو فیصلہ دیا تھا وہ اس وجہ سے بھی درست نہیں تھا کہ پہلے 2 دفعہ وہ جج غلط فیصلہ کر چکا ہے، تیسری دفعہ اسی جج کو کہا گیا کہ آپ تیسری دفعہ بھی فیصلہ کریں، اور ساتھ کہا گیا کہ آپ فائنل آرگومنٹس بھی سن لیں، اور اگلے ہی دن 18-20 گھنٹوں کے اندر اندر اس فیصلے کے بعد، 3 اگست کے فیصلے کے بعد، جس پر جو 8 جولائی کے فیصلے کے خلاف درخواستیں تھیں ان پر 3 اگست کو فیصلہ دیا، لیکن اس پورے عرصے میں تقریباً 1 ماہ تک اسٹے آرڈر جاری نہ کیا، جس کی وجہ سے جو ٹرائل کورٹ تھی وہ کارروائی تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتی رہی اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب اس میں ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سزا کے خلاف اپیل اور سزا معطلی کی دونوں جو درخواستیں ہیں وہ کل سماعت کے لیے مقرر ہیں، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے سماعت کرنی ہے۔ اب اگر تو کل سزا سسپینڈ ہو جاتی ہے تو سزا سسپینڈ ہونے کے بعد جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ ہو سکتا ہے کہ پرسوں یہ فرما دے کہ آپ ایسا کریں کہ آپ یہ درخواستیں واپس لے لیں، اب آپ کی یہ درخواستیں غیر مؤثر ہو گئی ہیں اور سزا سسپینڈ ہو گئی ہے، آپ کی اپیل چلے گی، تو یہ تمام پوائنٹس آپ اپنی اپیل میں اٹھائیے گا اور ان پوائنٹس کی بنیاد پر آپ کو آپ کی اپیل میں ہی ریلیف مل جائے گا، چونکہ سزا سسپینڈ ہو گئی ہے تو اب آپ کو اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور اگر کل چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور طارق جہانگیری صاحب نے کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، کوئی نامعلوم وجہ ہو سکتی ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے تاریخ مانگی جا سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ملزمان، ان کی درخواستوں پر سماعت تھی 2 رکنی بینچ کے پاس، تو آج پھر سرکاری وکیل نہیں تھا۔ اب یا تو سرکار انتظار کر رہی ہے علی باقر نجفی صاحب کے ڈویژن بینچ کا جو چھٹیوں کے بعد دوبارہ سے دہشت گردی کے مقدمات سنے گا، چونکہ آج جسٹس وحید خان صاحب کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا اور شاید ان سے یہ کترا رہے ہیں، تبھی تو آج سرکار پیش نہیں ہوئی۔ بہرحال جمعرات کے لیے عدالت نے کہا کہ اگر آپ ضمانتوں پہ پروسیکیوشن بحث کرے گی تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گی تو ہم فیصلہ سنا دیں گے۔ تو اب عمران خان کی درخواستیں پرسوں سماعت کے لیے مقرر ہیں، چونکہ ایک جس چیز کی بنیاد غیر قانونی ہو اس کے بعد جتنی بھی کارروائی ہے وہ غیر قانونی ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس یہ تمام کے تمام اختیارات موجود ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سارا کچھ ریورس کر سکتی ہے۔ اور اب اگر تو کل عامر فاروق صاحب نے سزا سسپینڈ نہ کی تو پھر تو پرسوں سپریم کورٹ آف پاکستان تگڑا فیصلہ دے گی، اور پھر بھی دے سکتی ہے، لیکن میرا جو بطور قانون کا طالب علم جو عدالتوں کی جو سائیکی ہم سمجھتے ہیں، اگر سزا کل سسپینڈ ہو گئی تو پھر شاید عمران خان کے یہ جو توشہ خانہ کے خلاف 3 اپیلیں ہیں یہ عدالت فی الحال ان کو غیر مؤثر کر دے اور اپیل میں ہی جانے کا کہہ دے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ مزے کی بات جو رہ گئی وہ یہ ہے کہ اس کا جو بینچ ہے اس میں عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب ہیں۔ مظاہر نقوی صاحب آپ جانتے ہیں کرمنل لا کے بادشاہ ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو سنیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔